الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں، خوشحال ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، آپ کی صحت اچھی رکھے، ساتھ میں آپ کے ایمانی صحت بھی اچھی ہوتی چلی جائے اور آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں، آمین۔ درس قرآن مجید میں کون سی سورہ چل رہی تھی؟ جی ہاں، سورہ مریم، اور لاسٹ ویک سورہ مریم کی آیہ نمبر 50 تک ہم لوگوں نے مکمل کیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ آیہ نمبر 51 آنورڈز تفصیل سے جانیں، آئیے لاسٹ ویک کا کوئک ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے آیہ نمبر 41 سے 50 کے بیچ کی آیات تفصیل سے جانی تھی، جس کو شارٹ میں ہم آپ کو ریوائز کرائیں گے ٹرانسلیشن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 41 ہے، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا یہاں سے، اور انہوں نے اپنے والد کو کس طرح سے دعوت دی، دیکھیے کس قدر احترام کے ساتھ دعوت دی تھی۔ آیہ نمبر 43 میں فرمایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور اس کی دلیل کیا تھی کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے، علم الوحی، جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میں چھوٹا ہو کر بھی آپ کو راستہ میں دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، یعنی وہ بت پرست تھے آزر، تو انہوں نے کہا شیطان کی بندگی نہ کیجیے، یعنی کہ بتوں کی بندگی نہ کیجیے، اور شیطان ہی یہ سکھاتا ہے بت پرستی۔ تو فرمایا کہ آپ بتوں کی بندگی نہ کیجیے شیطان کی، شیطان یقیناً اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ آیہ نمبر 45 ہے، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ تو آگے فرمایا ان کے والد نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک۔ ابراہیم علیہ السلام نے آیت احترام سے اپنے والد کو یا ابتی ہے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، بہت ہی احترام سے کہتے جا رہے تھے، بار بار کہتے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے والد کا جو جواب تھا وہ کس قدر مطلب اکڑ مزاج پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ان کے احترام کا بھی کچھ خیال نہ کیا، اور جو حق بات کی دعوت دے رہے تھے وہ تو ظاہر ہے وہ اس سے کنوینسڈ تھے ہی نہیں۔ تو کہا کہ مطلب اتنے احترام کے جواب میں کہا کہ اگر تم اس سے باز نہ آ گئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا تم چل جاؤ میرے نظر کے سامنے سے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب پھر بہت احترام سے دیا کہ ابراہیم نے کہا، آپ پر سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اور وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ آگے ہے، اور میں کنارہ کشی کرتا رہوں گا آپ سے بھی اور ان سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔
اس بے رخی کا جواب بھی ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی نرم زبانی سے اور بہت ہی احترام کے ساتھ ہی دیا کہ ٹھیک ہے، پھر بھی میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، اور میں اور انہوں نے اپنے موقف کو واضح کر دیا کہ میں آپ جو بھی کرنا ہے کر لیجئے، لیکن میں تو آپ کے بتوں سے ہی کنارہ کشی کیے رہوں گا اور اللہ کو ہی صرف پوجوں گا، اسی کو پکاروں گا۔ اور انہوں نے دلیل بھی دی کہ اپنے پیچھے کے جتنی دعائیں جو قبول ہوئی ہیں اس کی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ سے میں مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی، اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت کا حصہ عطا فرمایا، اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کنارہ کشی کر لی، یعنی وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر نکل گئے اور ہجرت کی اور سب گھر بار چھوڑ دیا، عراق سے شام کی طرف چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ اتنی قربانیوں کے بدلے میں اسحاق علیہ السلام یہاں پر ذکر آیا، اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر تو آیا نہیں ہے، آگے آیا ہے، تو بولا اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یعقوب علیہ السلام آیا جو کہ ان کے پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، تو ان سبھی کو نبی بنایا اور ان کی جنریشن میں آگے تک بھی نبوت رکھی اور سچی شہرت عطا کی۔ ہم نے لاسٹ ویک آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ سچی شہرت کا کیا کیا معنی ہے۔ آپ دیکھیں جیوز، کرسچنز اینڈ مسلم سارے کے سارے لوگ جو کہ 2/3 پاپولیشن ہے پوری ورلڈ کی، وہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی احترام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی سچی شہرت۔ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے یہیں تک کیا تھا، اب ہم لوگ آیت نمبر 51 آنورڈز آج تفصیل سے جانیں گے، تو گیٹ ریڈی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے گئے اور وہ تھے رسول نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اب اللہ اپنے رسول سے فرمایا کہ اب آپ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اس سے پہلے ہم لوگ کس کا ذکر سنتے پڑھتے چلے آئے۔ اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اور مختصر میں نام آیا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی، اور اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں یہاں کرونالوجی کے اکارڈنگ نہیں ہے، بلکہ وہ جو شاخ تھی اولاد ابراہیم علیہ السلام سے جو کہ اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، اس کا تذکرہ پہلے ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پھر آ رہا ہے، تو ایک شاخ کا ذکر آ رہا ہے باقاعدہ۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، اور اسرائیل کس کا لقب ہے؟ جی ہاں، یعقوب علیہ السلام کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اس شاخ سے آگے بڑھتے ہوئے ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اسماعیل علیہ السلام کا آیت نمبر 54 میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں ذکر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا۔ دیکھیے اس کتاب میں ذکر کیجئے کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں سے پڑھ کر سنا دیجئے، ورنہ ذکر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا کتاب میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ اس کتاب کی مدد سے ان کے سامنے ذکر کریے، اس کتاب سے آپ ان کو بھی بتا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ یقیناً وہ خاص کیے گئے تھے، مخلص تھے۔ یہاں مخلصاً آیا ہے، مخلص ورڈ ہے، مخلص نہیں ہے۔ مخلص کا معنی ہوتا ہے خاص کیا گیا، چن لیا گیا۔
تو اسپیشل کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معنی میں خاص کیا تھا, بہت سارے معنی میں, جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ابھی اگلی سورہ میں ڈیٹیل میں آنے لگے گا. اور یہ بات کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 میں بھی آئے گی. اور ان کے بچپن سے جو تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے جو بھی تذکرہ ہے قرآن حکیم میں, وہ سارا ہی تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی خاص کر لیا تھا. دیکھیے ان کی پیدائش ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کو کہ اس وقت سارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا فرعون اور بیٹیوں کو ہی چھوڑتا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے بچ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پاتا ہے. اور کس طرح اللہ نے ان کو خاص کیا, ان کی والدہ کو وحی کی, ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو دریا میں ڈال دیا اور وہ دریا میں سے بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گئے اور فرعون کے گھر میں وہاں جا کر انہوں نے پرورش پائی. جہاں سے بنی اسرائیل کو ختم کیا جا رہا تھا, ان کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا, اسی محل میں جا کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو کتنے خاص ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت سے تھے. یعنی جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ بچپن میں اتنے پیارے اتنے کیوٹ تھے کہ وہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا اس کو اتنی محبت آ جاتی تھی کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی سوچتا بھی نہیں تھا. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنا دیا. تو بچپن میں اس طرح سے خوبصورت بنایا اور پھر دشمن کے محل میں رہ کے شہزادے کی طرح ان کی پرورش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں, جب ایک کو مکہ مار دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے, تو وہاں سے جب مصر سے ان کو نکلنا پڑتا ہے تو مدین جاتے ہیں. اور مدین سے جب لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا, تو وہاں پر بھی خاص بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, ہر ایک سے نہیں کیا. یہ پریویلیج ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا ہے. لیکن عالم بالا پر جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا تھا. لیکن روئے زمین پر کسی سے بھی اگر کلام کیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام. اس طرح موسیٰ علیہ السلام خاص تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلص بنا لیا تھا, خاص کر لیا تھا, اور فرمایا وہ رسول اور نبی تھے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ 2 اصطلاحات آئی ہیں اس سورہ میں, ایک صدیق النبیہ, ایک رسول النبیہ. اور ہم نے پورے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ صدیق النبیہ جن رسول و نبیوں کے لیے آیا ہے ان کا جو پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ انٹروورٹ پرسنالٹی ہے, اور رسول النبیہ جن رسولوں کے لیے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے, تو ان کی پرسنالٹی ٹائپ ہے ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ٹائپ. اور ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے ثابت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسٹروورٹ ٹائپ کی پرسنالٹی دی تھی. لائک وہ بہت زیادہ متحرک تھے, فعال تھے, بہت ایکٹیو تھے اور بہت جلالی اور بہت شان والے تھے. دیکھیے نا, ایک مکہ مار دیا تھا, مر گیا تھا وہ قبطی. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ٹائپ تھی وہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی تھی. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو رسول اور نبی ورڈ ایک ساتھ آ گیا, اس کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ کچھ الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ, لیکن جب وہ ساتھ میں آ جاتے ہیں, ایک ساتھ جمع ہو جائیں, تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس رہتا ہے. جیسے مومن اور مسلم, یہ ایسے تو انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے, مومن کو مسلم اور مسلم کو مومن کہتے ہیں, لیکن جب مومن اور مسلم ایک ساتھ آ جائے تو پھر اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے کہ کچھ تو ڈفرینس ہے جو ایک ساتھ آ گیا. تو اسی طرح رسول اور نبی
عام طور پر قرآن اور حدیث میں جہاں پر استعمال ہوا ہے وہ مطلب انٹرچینجبلی بھی یوز ہوا ہے، اور رسول بھی اسی معنی میں، نبی بھی اسی معنی میں ایسا بھی استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک ساتھ آ گیا۔ جب ایک ساتھ آ گیا تو مفسرین اور محققین کو فکر ہوئی اس میں ڈفرینس تلاشنے کی، لہٰذا ایک مفسرین کی اور محققین کی ایک بڑی تعداد اس میں ڈفرینس تلاش کرنے میں لگ گئی، یہاں تک کہ بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری مطلب اس کی ایکسپلینیشن ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگوں نے رسول کا جو معنی بتایا اور نبی کا جو معنی بتایا اور مفہوم بتایا، بالکل اس کا الٹا بھی بتایا، یعنی جو رسول کا ایک گروپ آف پیپل یا ایک محقق بتا رہا ہے تو دوسرا محقق اس کو نبی کا ڈیفینیشن بتا رہا ہے، اور اس طرح وائس ورثہ بھی پایا گیا۔ بہرحال جو سب سے زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، اور رسول کی پوزیشن اوپر ہے اور وہ کسی نیشن کی طرف بھیجا جاتا ہے، جبکہ نبی کی پوزیشن اس سے کم ہے، وہ اس رسول کا جو مشن ہے، جو شریعت ہے، اس کو فالو کرانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح سے رسول اور نبی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا ہے، اور یہ بھی مفسرین اور محققین نے کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہی غالب ہوتے ہیں اور وہ شہید نہیں ہو سکتے دنیا میں، اور جو نبی ہیں ان کو ان کی کفار کی طرف سے اور دشمنان کی طرف سے شہید بھی کیا گیا ہے، لیکن رسول دنیا میں بھی غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور جبکہ کچھ نبیوں کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ آخرت میں نبی بھی غالب ہوگا، وہ وہاں پر اجر کا اور بہت شان کا مستحق ہوگا، لیکن دنیا میں کچھ نبیوں کو قتل کیا گیا، لیکن رسولوں کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے، لہٰذا جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول قتل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح تھوڑا ڈفرینس ہو گیا، اور لغوی جو معنی اگر دیکھیں گے تو رسول رسالہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیغمبر، میسنجر، پیغام کو پہنچانے والا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جن انسانوں میں سے، بشر میں سے ایک انسان کو اللہ نے خاص کیا وحی نازل کرنے کے لیے، تو اس کو رسول کہا گیا قرآن حکیم میں۔ ساتھ ہی وہ بشر رسول کے پاس اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے جس فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا، اس کو بھی رسول کہا گیا قرآن حکیم میں۔ یعنی یہ جو میسنجرز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ بشر رسول ہیں، اور جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، لیکن وہ بھی میسج ڈیلیور کرنے کا کام جنہوں نے کیا وہ رسول ملک ہے۔ تو یہ رسول بشر میں ہمارے پیارے نبی اور دیگر انبیاء اور دیگر رسول، وہ رسول بشر، اور جو فرشتے پیغام پہنچانے کا، پیغام رسانی کا کام کرتے ان کو رسول ملک کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول کی ڈیفینیشن تو یہ ہو گئی میسنجر، جو پیغام رسانی کرے۔ نبی ورڈ نبا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خبر، تو نبی کا معنی ہوا خبر دینے والا۔ نبی ورڈ بعض کے نزدیک نبو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رفعت اور بلندی۔ تو اس طرح نبی کا معنی ہوا بلندی والا، رفعت والا، اور نبی کا معنی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے راستہ، طریق، the way۔
تو اس طرح سے پھر نبی کا معنی ہو گیا جو راستہ دکھائے، جو اللہ کی طرف راستہ دکھائے. لہٰذا نبی کے یہ تمام معنی قابل قبول ہیں، خبر دینے والا، بلندی والا، راستہ دکھانے والا. تو لغوی معنی کے اعتبار سے، لٹرل میننگ کے اعتبار سے یہ ڈفرینس آ رہا ہے. ایک حدیث ہے جو کہ احمد اور حاکم کی روایات میں ہے، حالانکہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن وہ ریپیٹڈلی حدیث ملنے کی وجہ سے اس کا ضعف کم ہو جاتا ہے. اس حدیث کے متعلق بھی رسول اور نبی کا ڈفرینس اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 313 رسول بھیجے ہیں، یا 315 دوسری روایت میں 313 یا 315 رسول بھیجے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء نبی بھیجے ہیں. لہٰذا پہلی بات ہم نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن کئی احادیث ملنے کی وجہ سے اس کا ضعف لٹل بٹ کم ہو جاتا ہے. بہرحال اگر یہ الفاظ صحیح ہیں تو پھر اس سے بھی معنی واضح ہو جاتا ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول نبی دونوں بنائے. کہنے کا مطلب جو رسول ہے وہ نبی تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو نبی ہے وہ ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو. واللہ عالم بالصواب. اگلی آیت ہے آیت نمبر 52. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے اور انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پریویلیج دیا تھا کہ ان کے ساتھ کلام کیا. تو ان کو کلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی یہاں پر آیا ہے جانب طور الایمن، یعنی طور دائیں جانب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا. تو یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ مدین میں گزار کر واپس مصر آ رہے تھے اپنی فیملی کو لے کر. تو مدین سے مصر کی طرف آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جس وے پر تھے تو ان کی دائیں جانب کوہ طور تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ طور کے دائیں جانب، یا بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، کیونکہ پہاڑ کا اپنا کوئی دایاں بایاں جانب نہیں ہوتا. تو ایک تو جس وے پر چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے دائیں جانب مطلب لیا جا سکتا ہے، یا تو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب ایسا مطلب لیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پکارا طور کی دائیں جانب سے اور انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا خاص بنایا تھا. وَكَلَّمْنَاهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ سے کلام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے لیے اور ان کے اوپر وحی نازل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، جبکہ وہ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں تھے، اپنی فیملی کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو منصب رسالت پر فائز کرنا چاہتا تھا. تو ان سے سرگوشی کیا کی، ان سے جو بات تھی وہ کیا کی، وہ اس کی تفصیلات آئے گی اگلی سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر. یہ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دینا پہلے سے نہیں تھا، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو مان لیا اور ان کو ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کافی بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کیا اور ان کو فرعون کی طرف بھیجا اور بنی اسرائیل کو ریلیز کرنے کے لیے کہا. تو اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فائز کیا تھا. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک جرم ان کے ہاں ریکارڈڈ تھا مصر میں قبطیوں کے ہاں، کہ انہوں نے جو دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے تو ایک کو مکہ مار دیا تھا، تو وہ مر گیا تھا قبطی. تو اس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا
کہ کہیں میرے نام تو ایک مطلب جرم ان کا میرا جرم ایک ان کے ہاں ریکارڈڈ ہے تو وہ میری بات نہیں سنیں گے. دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, تھوڑا اسٹامرنگ تھی, تو وہ اسٹامرنگ کی وجہ سے بھی تھوڑا ہچکچا رہے تھے کہ میں ایک اسٹامرر ہوں اور میں میسج دوں گا تو وہ بات پوری طرح سے پہنچ پائے نہ پہنچ پائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخصوص ریکویسٹ کی کہ اللہ پاک میرے بھائی ہارون کو میرا سپورٹنگ بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست کو قبول کر لیا اور ان کے بڑے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو ان کے لیے ہیلپر بنا دیا, ان کا کمفرٹر بنا دیا, ان کا سپورٹر بنا دیا اور ان کو نبی بنا دیا. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ہارون علیہ السلام نبی تھے, وہ ان کے ہیلپر تھے. آگے ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی, یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور وہ بھی رسول نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کتاب میں تذکرہ کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا, اور اسماعیل علیہ السلام کا مزاج بھی کیسا تھا؟ رسولاً نبیہ, ایکسٹروورٹ ٹائپ کی پرسنالٹی تھی ان کی, اور بہت فعال اور متحرک تھے اور ڈائنامک نیچر کے تھے, اور شکار کرنا پسند کرتے تھے, بہت ایکٹیو اور بہت جیسے باہر گھومنا پسند کرتے ہیں ایکسٹروورٹس, تو اس طرح کی پرسنالٹی کے مالک تھے. لیکن ایکسٹروورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہاں پہ کیا آیا کہ صادق الوعد, وہ وعدے کے سچے تھے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 میں تذکرہ ہے, اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا. اور وہ تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے میرے بچے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ماذا تری, تیری کیا رائے ہے؟ تو مطلب ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی تھے, مطلب بچے بھی نہیں تھے, جوان بھی نہیں ہوئے تھے, وہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس ایج میں تھے. اور ان کا جو جواب تھا وہ اتنا عالی شان تھا, وہ اتنا شاندار تھا, جو بھی کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو جو بیسٹ تربیت دے سکتے ہوں گے انہی کے بچے ایسا بول سکتے ہیں. کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا ابتے افعل ما تؤمر, ہے میرے ابا جان کر ڈالیے, کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. تو انہوں نے اپنے ابا جان سے ابراہیم علیہ السلام سے یہ پرومس کر لیا تھا کہ میں صبر کروں گا, آپ مجھے ذبح کرنے لے بھی جائیں گے, ذبح کر بھی دیں گے, تو اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. تو انہوں نے آخر تک اس وعدے کو پورا کیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور چھری چلا ہی دیا تھا سمجھ لیجئے, تب تک بھی اسماعیل علیہ السلام نے ذرا سا بھی وعدے کے خلاف نہیں کیا. تو ایک تو اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کے کتنے سچے تھے. اب دیکھیے یہاں صادق الوعد, صادق ورڈ آیا ہے وعدے کے سچے. صدیق الگ ورڈ ہے, صدق کا مبالغہ ہے, اور صدیقا نبیہ جو ورڈ آیا تھا وہ اس کا مفہوم ہے مطلب the one who confirms the truth immediately, صدیق اس کو کہتے ہیں. اور صادق الوعد وعدے کا سچا. تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے صدیق النبیہ نہیں رسول النبی آیا ہے. تو فرمایا کہ وہ وعدے کے سچے تھے. تو ایک تو یہ معنی ہو گیا, یہ مفہوم ہو گیا کہ وعدے کے سچے مطلب انہوں نے جو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا, اور آخر تک انہوں نے صبر ہی کیا.
دوسرا کچھ ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کے نام عجیب عجیب باتیں گڑھ دی ہیں اور ان کی شان کے خلاف باتیں لکھ دی ہیں اپنی روایات میں اور ایون تورات میں اور انجیل میں، تو پریزنٹ پرزنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس میں بہت ساری من گڑنت باتیں ایسی ہیں جو بہت سارے پاک باز انبیاء کے امیج کو سپوائل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا پتا کہ بنی اسرائیل نے بھی ایسا کچھ ان کی وعدہ خلافی گڑھ ڈالی ہو، جس کی وجہ سے قرآن کو واضح کرنا پڑا کہ وہ صادق الوعد تھے، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی برات نازل کرنی پڑی کہ نہیں، وہ تو وعدہ خلاف نہیں، وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے اور نبی بھی تھے۔ آیت نمبر 55 ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، ایک بات یہ کہ نماز اور زکوٰۃ، صلاح اور زکوٰۃ، یہ دونوں ہی چیز اتنی بنیادی باتیں ہیں جو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کی شریعت میں رہی ہیں، جو انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنے نیشن کو، اپنی امت کو جس کا حکم دیا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعوت کا کام شروع کیا تو گھر سے کیا، گھر سے۔ ان کی بیوی کا تعلق مصر سے تھا، اور تو انہوں نے اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دعوت دی، تو اور انہوں نے ان کو صلاح اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ دیکھیے، صلاح کا حکم تو سارے نبیوں، سارے رسولوں کو دیا ہی گیا، اور زکوٰۃ دو طرح سے قرآن حکیم میں آیا ہے، ایک فعل الزکاۃ آیا ہے اور ایک ایتاء الزکاۃ آیا ہے۔ فعل الزکاۃ مطلب زکوٰۃ پر فاعل ہیں، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 4 میں یہاں پہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہیں، فاعل ہیں، یہاں پہ ورڈ آیا ہے۔ تو فعل زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب ڈوئنگ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفائی یور سیلف، مطلب کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنی زبان کو فحش کلامی سے روکنا، غیبت چغلی سے روکنا، اور اپنے اندر سے نفس کی جو برے داعیات ہیں ان کو سپریس کرنا، یہ اپنے سول کی جو پیوریفیکیشن ہے وہ مطلب ہوتا ہے اگر یہ فعل الزکاۃ ورڈ آتا ہے۔ اور ایک ورڈ ایتاء الزکاۃ آتا ہے، زکوٰۃ دینا، گیونگ زکاۃ انسٹیڈ آف ڈوئنگ زکاۃ۔ تو ایتاء الزکاۃ یعنی گیونگ زکاۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں وہ صرف اتنا آ رہا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو صلاح اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیتے تھے۔ تو اس میں دونوں کی گنجائش ہے کہ وہ زکوٰۃ، فعل الزکاۃ کا بھی ڈوئنگ زکاۃ، اور ایتاء الزکاۃ یعنی گیونگ زکاۃ، اس میں دونوں کی گنجائش بن رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے بھی کہتے تھے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بھی کہتے تھے۔ اور اس سے بھی پہلے کا کیا حکم ہے؟ صلاح قائم کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے رب کے نزدیک مرضی تھے، مرضیہ آیا ہے، مرضیہ مطلب پسندیدہ ہونا، راضی ہونا، تو جو راضی ہو جائے وہ ہوا اسم الفاعل، اور مرضی یہ اسم المفعول ہے، یعنی جس سے راضی ہو جایا جائے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرضیہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا اور اپنے رب کے نزدیک وہ مطلب بیلووڈ تھے، پسندیدہ تھے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 56، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس کا بھی، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس قرآن حکیم میں کے ذریعے آپ اے نبی تذکرہ کیجیے ادریس کا۔ دیکھیے ادریس علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ملتا ہے اور واضح ہے کہ وہ نبی تھے، وہ صدیق نبی تھے۔ تو ادریس علیہ السلام کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن جو مور ریلائبل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام واز این اینشنٹ پروفٹ، وہ آدم علیہ السلام کے بعد اور نوح علیہ السلام سے پہلے رسول مبعوث ہوئے تھے۔ اس ٹائم پر شیث علیہ السلام کا بھی ذکر تورات میں ہے اور ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی تورات میں ہے، لیکن ہنوک نام سے، اینوک، تو ENOCH۔ تو ان کے متعلق جو باتیں آتی ہیں اس میں مفسرین اور محققین یہ سمجھ پائے ہیں کہ یہ ادریس علیہ السلام کے متعلق وہ باتیں ہیں، یعنی جو ہنوک نبی تھے وہ ایکچولی ادریس علیہ السلام تھے۔ بائبل میں بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 21 to 24 ادریس علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے ہے کہ وہ کس مزاج کے تھے، اور ان کی عمر 365 سال تھی اور انہوں نے 300 سال تک دعوت کا کام کیا، اور وہ بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی سوبر مطلب مزاج کے مالک تھے وغیرہ۔ تو اس طرح سے جو تفصیلات بک آف جینیسس میں ملتی ہے وہ ہنوک کے بارے میں وہ سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ وہ ادریس علیہ السلام تھے، اور فرمایا گیا کہ وہ صدیق نبی تھے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ تو اس کا ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ ان کا رفع سماوی ہوا تھا، حالانکہ قرآن مجید میں بھی کہیں اس کی صراحت نہیں ملتی اور کسی بھی صحیح حدیث میں بھی اس کی صراحت نہیں ملتی، لیکن یہ تفصیل کہاں سے مطلب جن کی اوپینین یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا بھی رفع سماوی ہوا تھا، زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا تھا، تو وہ جو اوپینین ہے وہ بنائی گئی ہے تورات سے لے کر، اور تورات میں بھی ہے اس طرح، اور تالمود میں تو بہت ہی زیادہ واضح الفاظ میں تفصیلات کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن کا انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر احادیث سے ملتی ہے، اسی طرح اس کے ہاں یہودیوں کے ہاں تورات کی جو تفصیلی باتیں ہیں وہ تلمود میں ملتی ہیں۔ تو تلمود میں تو یہ ایک دم واضح لکھ دیا گیا ہے کہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب پرا بھیج کر اور ان کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو چونکہ تورات اور تلمود میں یہ ملتا ہے، تو بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ ان کو بھی زندہ اٹھا لیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اس کو ڈینائی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کئی مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، رفع سماوی ان کا نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفعت اور بلندی عطا کی تھی، یعنی یہاں پر مفہوم مراد لیا جائے گا، نہ کہ الفاظ مراد لیا جائے گا۔ تو یہ دونوں اوپینین ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ مفہوم ہے کہ اللہ نے ان کو رفعت اور بلندی اور اعلیٰ ظرفی عطا کی تھی اور ان کا مقام بلند کیا تھا۔ اور کچھ مفسرین تورات اور تلمود سے لے کر یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا بھی رفع سماوی ہوا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، اور اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں سوار کرایا ہم نے نوح کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب تلاوت کی جاتی ان پر رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے، یعنی ابھی زکریا علیہ السلام سے شروع ہوتے ہوئے ادریس علیہ السلام تک جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء میں سے۔ لاسٹ ویک ہم نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام کیا ہے، اور کوٹ کی تھی آپ کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور انعام کن پر فرمایا، ان میں سے کیٹیگری نمبر 1 ہے، یعنی ہائیسٹ جو رینک ہے وہ ہے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، یعنی بیس لائن صالحین کی ہے اور ٹاپ موسٹ پوزیشن انبیاء کی ہے۔ تو یہاں پر تو صرف انبیاء کا ذکر ہوا، تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ جو جتنا تذکرہ ہوا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے منعم، اللہ تعالیٰ منعم، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعام سے انعام پائے ہوئے وہ لوگ تھے جو نبی تھے، تو یہ ان تمام انبیاء کے متعلق کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اولاد آدم میں سے ہیں تھے اور ان لوگوں کی نسلوں میں سے جن کو نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ تو آدم کی اولاد کا مطلب ہو گیا، سمجھ لیجئے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے وہ کس کی اولاد تھے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ادریس علیہ السلام ہو گئے، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے اینشنٹ پروفٹ تھے نا، تو بہت پرانے، اور بعض کے نزدیک 1000 سال بھی پہلے نوح علیہ السلام سے، اور بعض کے نزدیک نوح علیہ السلام کی مطلب سے بہت نسل ان کی قریب تھی۔ بہرحال یہ اتنا تو ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے تھے، تو ان کے لیے سمجھ لیجئے یہ بات ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو یہ والی جو اوپینین ہے کہ ادریس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ ویک پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک دلیل مل رہی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو کہا جا رہا ہے، اگر ادریس علیہ السلام کو نہیں کہا جائے تو باقی دیگر سب کی کیٹیگرائز کر کے آپ دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا، سارے نبیوں کو کس کی اولاد ہے پتہ چل رہا ہے، بس یہ نہیں پتہ چلے گا آدم علیہ السلام کی اولاد کس کو کہا، اگر ادریس علیہ السلام کو مان لیں گے کہ بنی اسرائیل سے تھے۔ لہٰذا یہ مطلب قوی رائے یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، he was an ancient prophet before Noah علیہ السلام سے پہلے کے نبی تھے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سمجھ لیجئے ادریس علیہ السلام کے لیے کہا گیا۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو کہا گیا، ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا۔
اور ذریت ابراہیم اور اسرائیل کن کو کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے یہاں پر اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے. اور اسرائیل کی ذریت میں سے کس کا ذکر آیا ہے؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے اور یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد زکریا علیہ السلام کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ سبھی ذریت ہو گئے اسرائیل کی تو یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی. تو یہ سب تو کیٹیگرائز ہو گئے. اب تو اس لیے بہت اطمینان کے ساتھ غالباً کہ کہا جا سکتا ہے کہ ادریس علیہ السلام اینشنٹ پروفٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا یعنی خاص کر دیا، نبی بنا دیا اور ان کے مرتبے بلند کر دیے، اور ان کے متعلق فرمایا کہ جب تلاوت کی جاتی ان پر رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے. یہ آیت سجدہ ہے تو سجدہ تلاوت آپ لوگ پلیز کر لیجئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ انبیاء چاہے جتنے بھی زیادہ مطلب ایمان اور اعمال صالحات ان کے پاس ہو یا ان کی رینکس جتنی بھی ہائی کر دی گئی ہو، باوجود اس کے وہ اللہ کی بندگی میں اس کو سجدہ کرنے میں ہی اپنی بلندی سمجھتے تھے. لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے تھے اور اللہ کو سجدہ کرتے تھے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ کی یاد کیا جائے، یاد آئے اور اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے اور ہم لوگ سجدہ کریں اور بہت شکر کریں. فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف لوگ. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی تو عنقریب وہ ملیں گے گمراہی سے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس کے بعد جانشین ہوئے ناخلف لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو تو اتنا خاص بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے یہ نبی اتنے زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہتے تھے اور رب کی مانتے تھے اور اس کی یاد میں روتے تھے. لیکن ساری ہی نبیوں کے ذریت میں کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے نبی کو جو کرتے ہوئے دیکھا وہ نہیں کرتے ہیں اور جو ان کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا وہ کرتے ہیں. یہ سارے نبیوں کے پیروکاروں میں کچھ لوگ یا بہت لوگ ایسے ضرور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ غور کیجیے گا قرآن مجید کی بیوٹی اور عربی زبان کی بیوٹی. یہاں پر خلفن آیا ہے، خلفن، تو جب خلف لفظ لام کے ساکن کے ساتھ آتا ہے خلف تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا خلف. اگر خلف ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گڈ جنریشن، جو اچھی نسل ہے وہ خلف گڈ جنریشن. اور اگر خلف ہوگا لام ساکن ہو جائے گا. اگر لام پر فتحہ ہے تو گڈ جنریشن اور لام پر سکون ہے تو پھر یہ ہو گیا بیڈ جنریشن، جو برے لوگ ہیں، جو برے جانشین ہیں، بری نسل ہے. تو یہاں پر مطلب خلفن آیا ہے لام کے سکون کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہو گیا نا خلف. ذرا سا حرکت چینج ہونے سے معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے، اپوزٹ ہو جا رہا ہے. دیکھیے خلف ان کا معنی ہوا نا خلف یعنی برے جانشین، برے جنریشن، بری نسل، اور خلف مینس ہوا گڈ جنریشن، اچھی نسل. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو خلف کہا ہے، خلف یعنی اس کے بعد نا خلف لوگ پیدا ہو گئے اور ان کی جگہ پر جنہوں نے کیا کیا. سب سے بڑی جو گمراہی داخل ہوتی ہے کسی بھی ملت میں وہ یہ کہ وہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں.
ضائع کر دینا میں دونوں چیز بھی ہے، یا ترک کر دیتے ہیں بھی معنی نکلے گا، اور ایون ترک نہیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کی روح کو ترک کر دیتے ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، صرف جسمانی جو ہے پریکٹس کی طرح سے کرتے ہیں، تو وہ بھی ادا الصلاح ہو گیا، صلاح کو ضائع کر دینا۔ تو سب سے بڑی گمراہی جو سب سے پہلے داخل ہوتی ہے کسی بھی قوم میں، وہ یہ کہ نماز کا حق ادا نہیں کرتے، جیسے نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے ویسے نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیے صلاح کیا ہے، وہ تعلق باللہ کا سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، تعلق باللہ کا، کہ it is to establish your relation with اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے بیسٹ میڈیم ہے صلاح، لیکن اگر صلاح کو ہی نکال دیں تو کیا ہوگا، اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا تو اس کا الٹیمیٹ کانسیکوینس جو ہوگا وہ ہوگا اتباع شہوات، خواہش نفس کی پیروی ہونے لگے گی۔ جب تعلق باللہ اسٹرانگ رہے گا تو خواہش نفس کی پیروی نہیں، رب اور رسول کی پیروی اور فرمانبرداری ہوگی، لیکن جب اللہ سے ہی تعلق منقطع ہو گیا یا ویک ہو گیا تو پھر خواہش نفس کی ہی پیروی ہوگی۔ تو یہ شہوات کی پیروی کرنے لگے، صلاح چھوڑی، اللہ سے تعلق ویک ہو گیا، پھر کٹ ہی گیا، پھر اب کیا بچا کہ خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے، اور خواہش نفس کی اندھا دھند پیروی تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ خواہش نفس کی مکمل پیروی، مکمل اطاعت، یہ کیا ہے، نفس کی اطاعت، یہ کیا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا تو یہ تو ہونا ہی تھا، تو انہوں نے کیا کیا، پھر نفس کی پیروی کی، اور پھر فرمایا یلقون غیا، وہ جلد ملیں گے، فسوف یلقون غیا، وہ جلد ملیں گے گمراہی سے۔ اب صلاح ترک کر دیا یا اس کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے تو گمراہ تو ہو ہی گئے۔ اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ جلد ملیں گے گمراہی سے؟ ایکچولی کئی بار عربی زبان میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جو کانسیکوینس ہے اسی کو اس کا ذریعہ بتا دیا جاتا ہے، اسی کو اسے ڈائریکٹ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس کا جو اضاء الصلاح واتباع الشہوات، اس کا جو کانسیکوینس ہے، جو اس کا نتائج برآمد ہوں گے وہ گمراہی ہوں گے۔ تو جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ گمراہی سے جلد ملیں گے، یعنی اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے جلد ان کی ملاقات ہو جائے گی، وہ سارے برے نتائج اس کے عنقریب دیکھ لیں گے، گمراہی بھرے۔ تو اس طرح صلاح کے متعلق، صلاح کو ترک کرنے کے متعلق یہاں پر آیا، اور اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا کہ انہوں نے صلاح اور زکوٰۃ کا حکم دیا، لہٰذا اس سورہ میں بار بار صلاح کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گمراہی سے جو جلد ان کی ملاقات ہوگی ان میں ایکسیپشن کون سے ہیں؟ الا من تاب، جس نے توبہ کی۔ ہوتا ہے انسان کبھی خواہش نفس غالب آ جائے تو غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، قدم پھسل جاتے ہیں، ڈگمگا جاتا ہے انسان،
تو اگر قدم ڈگمگانے کے بعد واپس انسان توبہ کر لے تو وہ گناہگار ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور سب سے اچھا گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے۔ تو جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں گویا وہ اپنی تجدید ایمان کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی بھی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی بھی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ تو اس طرح پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان موجود ہے تو اس وقت وہ گناہ کمٹ نہیں کرتا نا، بلکہ جب وہ گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ گناہ سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان واپس تب آتا ہے۔ تو اگر ایمان کے واپس آنے کے بعد انسان توبہ کر لے تو اٹ از لائک تجدید ایمان، رینیول آف ایمان، رینیول آف فیتھ۔ تو سب سے ضروری چیز یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اگر کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگا گئے ہیں تو وہ غلطی کر بیٹھا ہے تو توبہ کر لے، اور فوری توبہ تو ضروری قبول ہوتی ہے، اور سچی توبہ تو توبۃ النصوح ہمیشہ ہی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے، یعنی گناہ سے فارغ ہوئے تو ایمان واپس آ جاتا ہے نا، تو توبہ کرنے کے بعد اپنا تجدید ایمان کر لیا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی عمل کو گواہی دینا چاہیے کہ توبہ سچی ہے۔ اگر توبہ صرف زبانی ہے تو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرے گا بندہ، اور پھر وہ اس گناہ کو ریپیٹ کرے گا، بار بار کرے گا، تو کس بات کی توبہ ہے؟ لیکن اگر کوئی غلطی کرے، ریئلائز کرے اور توبہ کرے تو اس میں سچی توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ آئندہ اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس بات کا عزم کرے اور اپنے اعمال کو صالح کر لے، یعنی اب وہ غلطی یا برائی چھوڑ دے، تو اس کے اعمال کے جو تبدیلی ہے اچھائی کی طرف، وہ کیا ہے؟ یہ سچی توبہ کی اپنے آپ میں نشانی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شرط کے جیسا آ رہا ہے کہ توبہ کی اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا، یعنی اب اپنے اعمال کو صالح کر لیا، وہ گندی عادت کو چھوڑ دیا، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں اور ان پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کا بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا کہ جو توبہ سے معاف کر دیا تھا پھر بھی اس کی پنشمنٹ دے دے، یا تو پھر ان کے کوئی نیک اعمال کا کوئی ایک پوائنٹ بھی چھوٹ جائے ریکارڈ ہونے سے جس کا اجر نہ ملے وغیرہ وغیرہ، کسی قسم کا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، انہیں ملیں گے عیش و دوام کے باغات جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے ہی والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس ریوارڈ کو فردر ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ جنت میں کیا ملے گا؟ جنت عدن۔ جنت عدن ایک جنت کا ایک گریڈ ہے، تو جنت عدن ملے گا، اور اگر اس کا معنی لیا جائے کہ عدن کا معنی کیا ہوتا ہے تو ہمیشگی ہوتا ہے، تو یہاں عدن بمعنی قیام کے ہے، یعنی ان کو قائم ہونے والی جنت، ہمیشگی والی جنت ملے گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 67 آیت نمبر 17 کی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہوں گی نا وہ باقی رہنے والی ہوں گی، ہمیشگی والی ہوں گی، کبھی چھننے والی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنتیں ملیں گی جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے غیب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو غیب رکھا تھا، پھر بھی وہ ایمان لائے اور اس غیبی وعدہ جس کو دیکھا نہیں کبھی، اس غیبی وعدے اللہ نے جو غیب میں وعدہ کیا تھا اس کو چیز کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو بندے نے بنا دیکھے اس کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ اس کو دے گا۔ دیکھیں بقرہ میں شروع میں ہی آ جاتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔
جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو غیب پر ایمان لاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے یہ بات کہ دیکھا بھی نہیں بندے نے اللہ کو اور میری جنت کو, میری جہنم کو, پھر بھی میرے دیدار کی خواہش کرتا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, ایک حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا وہ ان کو یقیناً پورا کرے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی جان اور ان کے اموال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اور آگے فرمایا کہ وہ جلد ہی وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے, وہ پختہ پکا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مومن جو بھی مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت سارا ریوارڈز جنت میں دے گا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما, وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر سلام. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح و شام. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس میں کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے, یعنی کہ کوئی بھی وین ٹاک نہیں ہوگی وہاں پر جنت میں. کوئی بھی کان کو جو چیز اچھی نہیں لگتی, ایک مومن اور ایک صالح بندے کو جو چیز دنیا میں مطلب ناگوار ہوتی ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز جنت میں نہیں ہوگی. سب سے ہلکی ناگواری یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسی ویسی بات سننے کو مل جائے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی چغلی کر رہا ہے, کوئی تانے دے رہا ہے, تو مومن بندہ پریشان ہوتا ہے کہ مطلب لغو چیز اور غلط چیز, گناہ کی چیز, جیسے میوزک سے بچنا چاہتا ہے پھر بھی کہاں بچ سکتا ہے. ابھی سڑک پہ جا رہے ہیں اور کوئی اپنی وہیکل میں تیز میوزک لگا کے ساتھ میں جا رہا ہے تو سنائی تو پڑتا ہی ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی کلمہ, کوئی بھی ورڈ جو لغو ہو, وین ہو, بالکل برا ہو, ناپسندیدہ ہو, وہ وہاں پر نہیں سنیں گے, بلکہ وہاں کیا سنیں گے, صرف سلام ہی سلام. ایک تو سلام یہاں پہ گریٹنگ سلام کی بھی بات ہو رہی ہے, ظاہر بات ہے فرشتے آئیں گے جائیں گے سلام کریں گے اور جنتی ایک دوسرے سے آپس میں سلام کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنا سلام بھیجے گا. اور یہاں سلام بمعنی سلامتی بھی ہے, یعنی کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی برائی, کوئی عیب, کوئی ٹینشن, کوئی الجھن سے پاک سچویشن جو ہے وہ بھی ان کو ملے گی. اور وہ جو بھی چیز سنیں گے وہ ہر چیز مسلم سلامتی ہوگی. اور فرمایا ان کے لیے رزق ہے صبح و شام. تو رزق کو پھر صرف جنت کے انگور اور انار اور مرغ مسلم تک محدود مت کریے گا. رزق میں سب سے جو جنت کا جو سب سے اعلیٰ رزق ہے وہ ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. تو وہاں پر ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ان کو وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو متقی ہوں گے, جن کے دلوں میں تقوی ہوگا, جو دکھاوے والا عمل نہیں کرتے ہوں گے کہ نماز روزہ تو کر لیں, ساری سوسائٹی کو دکھ رہا ہے, لیکن دل میں اللہ سے نہیں ڈریں, جب وہ اکیلے ہوں تو گناہ کریں. ایسوں کے لیے جنت نہیں ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ جس کے دل کے اندر تقوی ہے. التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہے یہاں پر. تو جس کے دل میں تقوی ہے اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے جنت کا, اور اس میں وہ بندے جائیں گے. اور اس کو وارث کہا گیا. تو وارث کیوں کہا جاتا ہے جنت کا؟ حسن بصری رحمہ اللہ بہت اچھا سا اس کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کو اپنے والدین سے جو میراث میں جو چیزیں ملتی ہیں اس کے لیے صرف ان سے رشتہ ہی ہونا کافی رہتا ہے کہ ان کی نسل سے ہیں, اس کو محنت نہیں کرنی پڑی ہوتی ہے اس کے لیے. تو اسی طرح جنت جو ہے وہ انسان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے
کہ انسان سوچے ہم نے اتنی تگ و دو کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر تو ہمارے اعمال کا، نیک اعمال کا بدلہ ہے. نہیں، اللہ کے رسول کی واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت خالی اپنے عمل کے بدلے میں نہیں مل سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ نہ کر لے. تو جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل کے عوض ملے گی، نہ کہ اپنے اعمال کا بدلہ ہے. جنت جتنی خوبصورت ہے اتنے عمل تو ہم لوگ دنیا میں کر کے گئے بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے جنت کے وارث کہا جاتا ہے. اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہوں گے کس کے؟ فردوس کے. الذین ھم یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، سورہ مؤمنون میں. تو یہ وارث ہیں فردوس کے. تو یہاں پہ بھی نورثو آیا ہے، یعنی وہ ان کا جنت کا وارث بنائیں گے، یعنی کہ وہ اپنی تگ و دو، اپنی محنتوں کے بدلے میں ایکچولی نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی فضل سے دے گا، اس لیے وہ وارث ہیں جنت کے. ہاں، یہ تھا آج کا درس قرآن. ہم آج یہیں مکمل کرتے ہوئے رکو یہیں پر رکیں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، غوطہ زنی کرنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.